اذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اور اللہ ہی پر توکل کر اور اللہ ہی کارساز کے طور پر کافی ہے. یہ قرآنی فرمان اصل میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی کا پیغام تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی بے فکر رہ اور اپنے صحابہ کو بھی تسلی کروا دے کہ جیسے بھی حالات ہوں ہو سکتا ہے وسیع پیمانے پر تجھے اور تیری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تمام قبائل جمع ہو کر تجھے اور تیری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ کارساز رہا ہے تجھے ہر مشکل اور ہر مصیبت سے نکالتا رہا ہے اور آئندہ بھی وہی کارساز ہے. جیسے مرضی حالات ہوں، دشمن کے جو بھی منصوبے ہوں، جیسے بھی منصوبے ہوں دشمن کبھی بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بس آپ اسی پر ہمیشہ کی طرح توکل کرتے رہیں. یہ تسلی خدا تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ خدا نخواستہ آپ خوفزدہ تھے یا توکل میں کوئی کمی آ گئی تھی، بلکہ یہ صحابہ کے حوصلے بڑھانے کے لیے تھا کہ کسی کمزور دل میں بھی کبھی یہ خیال نہ آئے کہ ہم کمزور ہیں اور اتنی طاقتوں کے سامنے ہم سامنے کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ دشمن پر بھی اظہار ہو جائے کہ ہم تمہارے سامنے جھکنے والے نہیں، ہم ہمیشہ کی طرح اس خدائے واحد پر ہی توکل کرتے ہیں اور اس یقین سے پر ہیں کہ وہ ہمیشہ کی طرح ہمارا مددگار ہوگا، ہماری مدد فرماتا رہے گا. اور دشمن ہمیشہ کی طرح ناکام و نامراد ہوگا. اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکے. بس جیسا کہ میں نے کہا
کہ آپ کو تو پہلے سے ہی خدا پر اس قدر یقین تھا اور توکل تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ نے تو توکل کے اس وقت بھی اعلیٰ معیار قائم کیے تھے جب آپ کے ساتھی کمزور تھے اور دشمن کے مقابلے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ نے تو توکل کے اس وقت بھی وہ نمونے دکھائے جب آپ اکیلے تھے اور اکیلے ہی دوسرے شہروں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے. آپ کو تو اس وقت بھی خدا تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا اور توکل اور یقین تھا کہ آخر کار جیت میری ہی ہونی ہے. اور آپ نے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہی آواز بلند کی کہ کل ہوا ربی لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ متاب، کہ تو کہہ دے وہ میرا رب ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا عاجزانہ جھکنا ہے. بس یہ آپ کے توکل کی قرآنی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں جو تیرے دل کا بھی حال جانتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اعلان کر دے کہ تو نے ہمیشہ مجھ پر توکل کیا ہے. پھر پہلی کتابوں میں بھی آپ کی اعلیٰ صفات کا ذکر ملتا ہے جن میں توکل کی صفت بھی ہے. اس بارے میں ایک روایت میں وہ ذکر آتا ہے، حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ملا. میں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے متعلق بتائیں جو تورات میں مذکور ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تورات میں آپ کو بعض ایسی صفات سے موصوف کیا گیا ہے جن صفات سے قرآن میں بھی آپ کو موصوف کیا گیا ہے. پھر قرآنی آیت پڑھی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے رسول یقیناً ہم نے تجھے شاہد اور مبشر اور ڈرانے والا بنا کر اور امیوں کے لیے محافظ بنا کر بھیجا ہے. تو میرا بندہ اور رسول ہے. سمیتک متوکل، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے. تو یہ گواہی ہے تورات کی. ہمیشہ آپ خدا تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں. آگے روایت سے چلتی ہے کہ نہ آپ تندخو ہیں، نہ سخت دل ہیں، اور نہ گلیوں میں شور و غوغا کرنے والے ہیں، اور نہ بدی کا بدی سے جواب دینے والے ہیں، بلکہ درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو وفات نہ دے گا جب تک کہ آپ کے ذریعے سے ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے اور لوگ یہ کہنے لگیں کہ لا الہ الا اللہ، اور آپ کے ذریعے سے اندھے بینا ہوں اور بہرے سننے لگیں اور دلوں کے پردے اٹھ جائیں. بس یہ وہ متوکل انسان تھا جس کا نام سینکڑوں ہزاروں سال پہلے سے اللہ تعالیٰ نے متوکل رکھ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود توکل کے اعلیٰ نمونے دکھائے بلکہ اپنے ماننے والوں میں، اپنی امت میں بھی یہ بس پیدا فرمانے کی کوشش فرمائی. آپ کی زندگی میں اللہ جو
توکل کی مثالیں ملتی ہیں. ان میں سے چند مثالیں یہاں رکھتا ہوں. لیکن پہلے یہ بھی بتا دوں مختصراً کہ توکل کہتے کسے ہیں. کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کو، کچھ نہ کام کرنے کو، اور صرف یہ کہنا کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات پوری کر دے گا؟ یہ توکل نہیں ہے، بلکہ تمام وسائل کو بروئے کار لا کر استعمال کر پھر اللہ تعالیٰ پر انحصار کرنا اور اس کے آگے جھکنا، یہ توکل ہے. اس کی تعریف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمائی ہے کہ توکل یہی ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے کسی امر کے حاصل کرنے کے واسطے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو حت المقدور جمع کرو اور پھر خود دعاؤں میں لگ جاؤ کہ اے خدا تو ہی اس کا انجام بخیر کر. صدہا آفات ہیں اور ہزاروں مصائب ہیں جو ان اسباب کو بھی برباد و تہو بالا کر سکتے ہیں. ان کی دستبرد سے بچا کر ہمیں سچی کامیابی اور منزل مقصود پر پہنچا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی جس سے آپ کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی تو آپ تمام ظاہری کوششیں کرنے کے بعد، تمام ظاہری اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیا کرتے تھے. چنانچہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ گھبراہٹ کے وقت آپ فرماتے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ رب ہے بڑے تخت حکومت کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمینوں کا رب ہے، وہ بزرگ تخت کا رب ہے. یعنی وہی ہر چیز پر کا مالک ہے، وہی اس کا رب ہے، اس لیے اسی پر ہر قسم کا انحصار ہونا چاہیے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مواقع پر بھی آپ اسی طرح توکل فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، اپنی طرف سے اسباب استعمال کر لیے، اس کے پر ہر چیز خدا پر چھوڑ دی. دیکھیں وہ واقعہ جب آپ اکیلے ہیں، طائف کے سرداروں کو تبلیغ کے لیے نکلے ہیں جنہوں نے ظلم کی انتہا کی، واپس آتے ہیں، بظاہر مکے میں داخل ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، ایک خادم ساتھ ہیں اور خادم پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا، لیکن آپ کو اپنے رب پر پورا توکل ہے. چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے وہی خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ مکے میں کیسے داخل ہوں گے جبکہ وہ آپ کو نکال چکے ہیں، ادھر بھی رستہ نہیں ادھر بھی رستہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان توکل سے جواب دیا کہ اے زید تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راہ نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مددگار ہے، وہ اپنے نبی کو غالب کر کے رہے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کو پیغام بھجوائے کہ آپ کو اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں داخلے کا انتظام کریں. سارے سرداروں نے انکار کیا. آخر ایک شریف سردار متم بن عدی نے آپ کو اپنی پناہ میں مکے میں داخل کرنے کا اعلان کیا. بس رواج کے مطابق آپ نے تدبیر تو کی، لیکن توکل اپنے خدا پر ہی تھا، اور اس تدبیر سے پہلے ہی آپ کو یقین تھا کہ میں ضرور داخل ہو جاؤں گا. پھر دیکھیں شان توکل اور یقین کہ اللہ تعالیٰ نیک کام میں ضرور مدد کرتا ہے، اس لیے ہر نیکی کے کام میں اس پر توکل کرتے ہوئے اس کو سر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ مخالف ترین سردار قریش جو تھا
اس کے پاس بھی ایک غریب آدمی کا حق دلوانے کے لیے تشریف لے گئے۔ چنانچہ اس واقعے کا ذکر یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ راشا نامی شخص مکے میں کچھ اونٹ بیچنے آیا، اور ابو جہل نے اس سے کچھ اونٹ خرید لیے، مگر اونٹوں پر قبضہ کر لینے کے بعد قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا یا ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ اس پر وہ شخص جو مکہ میں اکیلا تھا، مسافر تھا، کوئی اس کا دوست ساتھی نہیں تھا، بے یار و مددگار تھا، بہت پریشان ہوا اور چند دن تک اسی طرح ابو جہل کے پیچھے پھرتا رہا، اس کی منت سماجت کرتا رہا، لیکن ہر دفعہ اس کو اسی طرح ٹال مٹول سے جواب ملتا رہا۔ آخر ایک دن وہ کعبے میں جہاں قریش سردار بیٹھے ہوئے تھے وہاں گیا اور کہنے لگا کہ اے معززین قریش، آپ میں سے ایک شخص ابو الحکم ہے، اس نے میرے اونٹوں کی قیمت دبا رکھی ہے، مہربانی کر کے مجھے اس سے دلوا دیں۔ قریش نے مذاقاً شرارتاً کو سوچی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ نامی، وہ تمہیں یہ قیمت دلوا سکتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ تو ان کا تو یہی خیال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ جائے گا تو آپ ہر حال میں انکار کریں گے، اور جب آپ انکار کریں گے تو ان لوگوں کو ایک تو مذاق اڑانے کا موقع ملے گا، دوسرے باہر کے آنے والے لوگوں کو آپ کی حیثیت کا پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال یہ راشا جب وہاں پہنچا، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا مدعا بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے رقم لینی ہے۔ قریش نے اس آدمی کے پیچھے بھی اپنا ایک آدمی بھیج دیا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اس نے جب اپنی کہانی سنائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ ذکر کیا کہ ابو الحکم نے میری رقم دبا رکھی ہے، تو اور مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ آپ ہی ہیں جو میری رقم دلوا سکتے ہیں، تو بڑی آپ کی منت کی کہ مجھے یہ رقم دلوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ابو جہل کے مکان پر آئے اور دروازے پہ دستک دی، اس کو باہر بلوایا۔ وہ باہر آیا تو آپ کی شکل دیکھتے ایک دم حیران پریشان ہو گیا، اور آپ نے کہا تم نے اس آدمی کی یہ رقم دینی تھی، وہ تم ادا کر دو۔ اس نے کہا اچھا ابھی ٹھہرے، میں فوراً ابھی رقم لے کے آتا ہوں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت ابو جہل کا رنگ بالکل فک ہو رہا تھا۔ کہا محمد ٹھہرو، میں ابھی اس کی رقم لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ رقم لے کر آیا اور اسی وقت حوالے کر دی اس شخص کے، اور وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ پھر وہ قریش کی مجلس میں دوبارہ گیا اور ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے صحیح آدمی کا پتہ بتایا تھا جس کی وجہ سے میری رقم مجھے مل گئی ہے۔ اس پر وہ بڑے پریشان سارے رؤساء جو بیٹھے تھے۔ پھر جب وہ آدمی جو ان کو پیچھے بھیجا تھا وہ جب آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، اس نے یہ سارا قصہ سنایا تو بڑے حیران تھے یہ سب لوگ۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل خود بھی وہاں اس مجلس میں آ گیا، تو اس کو دیکھتے ہی لوگوں نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا کہ فوری طور پہ اندر گئے اور ساری رقم واپس کر دی، اس قدر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گئے تھے۔ اس نے کہا خدا کی قسم، جب میں نے محمد کو اپنے دروازے پر دیکھا تو مجھے یوں نظر آیا کہ اس کے ساتھ لگا ہوا ایک مست اور غضبناک اونٹ کھڑا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ اگر ذرا بھی چون چرا کیا تو مجھے کھا جائے گا۔
تو دیکھیں کفار نے تو اس نیت سے کہا تھا آپ انکار کریں گے، جیسے کہ میں نے کہا، تاکہ آپ کی سبکی ہو اور باہر کے لوگوں پر آپ کا اثر نہ ہو، لیکن آپ کو اپنے خدا پر کامل توکل تھا، اس لیے فوری طور پر اٹھے اور ساتھ چل دیے. یہ نہ دیکھا کہ وہ کتنا بڑا سردار ہے اور کتنا مخالف ہے میرا. پھر کفار کا یہ خیال بھی ہو شاید کہ اگر چلے بھی گئے تو ابو جہل آپ سے سختی سے پیش آئے گا اور اس وقت اس شخص کے سامنے آپ کی حیثیت ظاہر ہو جائے گی. لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس توکل کے نتیجے میں کیسا انتظام فرمایا کہ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، ایسے حالات پیدا کیے اس کو، ایسی خوفناک شکلیں، خوفناک قسم کا اونٹ آپ کے پیچھے نظر آنے لگا، جس کی وجہ سے فوری طور پر وہ گیا اور ادا کر دی رقم ساری. پھر ہجرت کے وقت دیکھیں خدائی وعدوں پر یقین اور توکل کی وجہ سے دشمن کے سامنے سے نکل گئے اور کسی قسم کا خوف اور ڈر آپ کی طبیعت میں پیدا نہیں ہوا، جس کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے مختلف قبائل آپ کے مکان کے ارد گرد جمع ہو گئے، تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے بڑے رؤسا ان کے، اور مکان کو گھیرے میں لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلے، حالانکہ سارے وہ جو سردار تھے اور قبائل کے لیڈر تھے وہ آپ کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن ان کے ذہن میں ہی کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا تھا. اور پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہوگا کہ اس طرح اتنی کوئی جرأت سے ہمارے سامنے سے یہ نکل سکتے ہیں. تو بہرحال آپ نکلے وہاں سے اور اپنی جگہ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر وہاں سے نکلے تھے. اور پھر توکل یہ بھی تھا اور یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ حضرت علی کو فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، اس بستر میں میرے لیٹ جاؤ، لیکن تمہیں یہ ضمانت ہے تمہاری کہ تمہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا. پھر غار ثور میں جب پہنچے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہاں جا کر بھی توکل کی کیا اعلیٰ مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ جب دشمن آپ کی تلاش میں، جب گھر سے پتہ لگا کہ آپ تو جا چکے ہیں اور آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، تو اس وقت بڑے پریشان ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بھی گئے، وہاں عورتوں سے زیادتیاں بھی کیں، لیکن بہرحال سختیاں بھی کیں. پھر یہ لوگ جب آپ کی تلاش میں بالکل غار کے قریب پہنچ گئے اور اتنے قریب پہنچ گئے کہ قدموں کے نشان، ان کے قدم بھی نظر آنے لگ گئے تھے، ان کی باتیں بھی سنائی دینے لگ گئی تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو رہے تھے. لیکن یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی ایک اور شان نظر آتی ہے. آپ حضرت ابوبکر صدیق کو فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے.
پھر فرمایا کہ اے ابو بکر تم ان دو شخصوں کے متعلق کیا گمان کرتے ہو جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں گھبرا رہا، یا رسول اللہ اگر میں مارا جاؤں تو میں بس اکیلی جان ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی آ جائے تو پھر تو گویا ساری امت کی امت مٹ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جب 3 دن کے بعد غار سے نکلے اور مدینہ کی طرف سفر شروع ہوا تو اس وقت بھی ایک اور شان توکل کی نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑا دوڑائے ہوئے ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے کہا، پھر گھبرا کے کہا، یا رسول اللہ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ ایسا توکل تھا اللہ پر۔ آپ کو یقین تھا، خدا پر توکل تھا کہ ہم اس کی خاطر نکلے ہیں، اس کے حکم سے نکلے ہیں، وہ خود ہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ سراقہ خود اس واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ میں جب ان کے تعاقب میں نکلا تو جب میں قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں زمین پر گر گیا۔ پھر فال نکالی تیر سے چلا کے، تو فال اس کے خلاف نکلی اس تعاقب کے، لیکن پھر بھی کیونکہ لالچ تھا، کفار نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے، تو ان 200 اونٹوں کا جو لالچ تھا، 100 اونٹ دونوں طرف سے، وہ پھر اس کو اس بات پر مجبور کر رہے تھے کہ فال کو نہ تسلیم کرے اور تعاقب کرے۔ پھر اس نے تعاقب شروع کیا، پھر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، پھر گر گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں اتنی قریب پہنچ گیا تھا کہ آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور تلاوت کی آواز میں سن رہا تھا۔ اور جب یہ صورتحال تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ کو تو اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا، پورا یقین تھا، کامل توکل تھا کہ وہ حفاظت فرمائے گا، اس لیے محسوس ہی نہ کیا کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ خیر بہرحال جب اس نے پھر فال نکالی، پھر اس کے خلاف آئی، تو پھر اس نے چھوڑ دیا، گرنے پر تعاقب کرنا چھوڑ دیا، لیکن آپ کو آواز دے کر یہ کہا کہ میں اس نیت سے آیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا تعاقب غلط تھا اور میں واپس جا رہا ہوں، لیکن اب اس کی درخواست یہ تھی، دیکھیں کہاں تو وہ شخص جو پکڑنے آیا تھا اور کہاں یہ معاملہ کہ جب وہ جانے لگا سارا قصہ سنا کر اپنا، تو خود اپنی امان کا پروانہ لے کر واپس مڑا کہ جب آپ کو غلبہ عطا ہوگا سارے عرب پر تو میرا بھی خیال رکھیں۔ اور پھر آپ سے ایک تحریر لی اس نے کہ میرا خیال رکھا جائے گا، اور اس پر آپ نے سراقہ کو یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بڑا حیران ہوا اس بات پر، چنانچہ یہ بات بھی حضرت عمر کے زمانے میں پوری ہوئی۔ پھر دیکھیں کفار نے آپ کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ پر جنگ ٹھونسی، تو آپ معمولی تعداد صحابہ کے ساتھ جو پوری طرح ہتھیاروں سے بھی لیس نہ تھے
اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے سے بڑے اور تعداد کے لحاظ سے بھی اور تجربے کے لحاظ سے بھی اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی جو اچھی طرح لیس فوج تھی اس کے مقابلے پہ نکل کھڑے ہوئے. چنانچہ اس واقعہ کا ذکر یوں آتا ہے کہ جنگ بدر کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی صف بندی کرنے اور انہیں تفصیلی ہدایات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں لگ گئے اور یہ دعا کی کہ اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض، کہ اے اللہ اگر مسلمانوں کی جماعت آج تو نے ہلاک کر دی تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی. آپ ہاتھ پھیلائے مسلسل نہایت درد کے ساتھ یہ دعا کرتے تھے. راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ شدت سے جو آپ کی تڑپ سے دعا ہو رہی تھی اور آپ کو جسم ملتا تھا، آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر جاتی تھی. حضرت ابوبکر آگے بڑھے، آپ کی چادر آپ کے کندھے پر ڈالی اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی بس کریں، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی ہے، اللہ ضرور آپ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا. یہ دعا، یہ گریہ وزاری، یہ آہ و بکا اس لیے نہیں تھی کہ آپ کو کوئی خوف تھا کہ پتہ نہیں خدا تعالیٰ مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کیفیت ایسی ہوتی تو تھوڑے سے اور معمولی ہتھیاروں کے ساتھ صحابہ کو لے کر جنگ کے لیے باہر نہ نکلتے. یہ دعا جو تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے تھی اور یہ ضروری چیز ہے. اس لیے صف بندی کرنے کے بعد ان کو سمجھا کر سب کو کہ جنگ کے طریقے کیا ہوں گے، کس طرح جنگ کی جائے گی، کہاں کہاں کس نے کھڑے ہونا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ جو ظاہری سامان اور تدبیر تھی، جو اسباب ہمیں میسر تھے وہ تو ہم نے کر دی ہیں، اور یہ سب کچھ تجھ پر توکل کرتے ہوئے کیا ہے، اس لیے اے خدا اب اپنے وعدے کو بھی پورا کرنا. آج ان صحابہ کے ایمانوں میں اضافے اور اپنے توکل میں زیادتی کے لیے اپنی مدد کے ایسے نظارے دکھا جو ان کو ہمیشہ یاد رہیں، جو بعد میں آنے والوں کو بھی یاد رہیں. جہاں تک آپ کے اپنے ذاتی یقین کا تعلق تھا وہ تو اس قدر تھا کہ آپ نے جنگ سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ دشمن کا فلاں شخص کہاں گرے گا اور فلاں شخص کس طرح مرے گا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے دن جنگ سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کی بعض جگہوں پر اپنے ہاتھ سے نشان لگائے اور فرمایا کہ یہاں فلاں آدمی ہلاک ہوگا اور اس کے گرنے کی جگہ یہ ہے، اور یہ فلاں دشمن کے ہلاک ہونے کی اور گرنے کی جگہ ہے. اور حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا اور ہر ایک کافر اسی جگہ ہلاک ہو کر گرا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل کی ایک اور مثال. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگی مہم پر گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو دوپہر کا وقت ہوا تو قافلہ ایک وادی میں پہنچا جہاں بہت سے درختوں کے جھنڈ تھے. تو وہیں آپ نے بھی پڑاؤ ڈالا اور مختلف لوگ مختلف جگہوں پر بکھر کے سائے میں بیٹھ گئے یا لیٹ گئے، آرام کرنے لگے. آپ بھی ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پہ لٹکا دی. یہ عام واقعہ ہے، عموماً اکثر نے سنا ہوگا. تو تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا، آپ کو جگایا کسی دیہاتی نے، کسی آدمی نے
تو ایک دیہاتی آپ کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور آپ نے صحابہ کو آواز دے کے یہ سارا واقعہ سنایا بلا کر کہ دیکھو کہ میں سویا ہوا تھا، تو دیہاتی آیا اور اس نے مجھے جگا کر کہا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے 3 بار کہا اللہ اللہ اللہ، اس پر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب تلوار گر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس پر وہ بہت گھبرا گیا اور معافیاں مانگنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب دیا میں یہ نہیں مانتا، لیکن میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے خیر اس کو آپ نے معاف کر دیا اور اپنے لوگوں میں جب وہ واپس گیا ہے تو انہوں نے اعلان کیا جا کے کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی جو شخص قتل کی نیت سے آیا تھا ہاتھ جوڑ کر اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہا ہے، اپنی جان بخشی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ پھر جنگ احزاب ہے جس میں مسلمانوں پر انتہائی تنگی کے دن تھے، مدینہ میں رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اور یہ کسی خوف یا اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ جنگی حکمت عملی کے تحت تھا۔ اور مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی تھی کہ دشمن کو فوری طور پر یکدم حملہ کرنے سے اس خندق کی وجہ سے محفوظ رہا جا سکے۔ مسلمان انہوں نے اس وقت ایسی حالت تھی، اکثر ان میں سے غریب تھے جو روز کی روٹی کمایا کرتے تھے، تو باوجود اس تنگی کے سب نے اکٹھے ہو کر اس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ اور تاکہ ان حملوں سے محفوظ رہا جا سکے، اور تمام عرب کے جو قبائل تھے وہ بہت سارے اکٹھے ہو کر یہ حملہ آور ہوئے تھے۔ مختلف روایتوں میں ان کی مختلف تعداد بتائی جاتی ہے، بہرحال کم سے کم تعداد جو ہے وہ بھی 10,000 بتائی جاتی ہے، کہیں 15,000 ہے، کہیں 24,000 ہے۔ تو 10,000 کی تعداد بھی جو ہے یہ بھی مدینہ کی آبادی کے لحاظ سے، اس چھوٹے سے شہر کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد ہے۔ تو مسلمان بہرحال اپنی تنگی کے حالات اور غربت کے حالات کے باوجود اس مقابلے کے لیے اور تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور یہ حکمت عملی تھی کہ تھوڑی تعداد ہے اس لیے شہر کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے آگاہ بھی کیا ہوا تھا، ان کو مسلمانوں کے ایمان میں مضبوطی بھی آ چکی تھی کہ کثرت کو دیکھ کر مسلمان پریشان نہیں ہوئے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل نے تو مسلمانوں کو توکل میں اور بھی بڑھا دیا تھا اس وقت، اور مخالفین اور منافقین کی باتیں سننے کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے تھے۔ پھر دیکھیں اس ثابت قدمی اور توکل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا انتظام کیا کہ آندھی اور طوفان نے کفار کو خوف زدہ کر دیا اور وہ بھاگ گئے، اور بھاگے بھی ایسی افراتفری میں کہ بہت سارا سامان اپنا خوراک اور دوسرا سامان چھوڑ کے چلے گئے جو مسلمانوں کے کام آیا۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ پر توکل کا نتیجہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے۔ اسی دنوں میں جب اس جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل اور معجزے کی ایک اور مثال بھی ملتی ہے اس روایت میں۔
حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت چٹان آئی اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ چٹان آ گئی ہے. آپ نے فرمایا میں آتا ہوں. پھر آپ اٹھے اور اس حال میں کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہ کھایا تھا. رسول کریم نے کدال پکڑی اور چٹان پر ضرب لگائی تو چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر سے ہو آؤں. تو چنانچہ آپ نے اجازت دی. وہ اپنے گھر آئے. حضرت جابر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ جس پر میں صبر نہیں کر سکتا. کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ جو اور ایک بکری کا بچہ ہے. پھر میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے یہاں تک کہ ہم نے گوشت ہنڈیا میں ڈال دیا اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچا کہ ہنڈیا پکنے کو تیار تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ہاں کچھ کھانا تیار ہے، بس آپ تشریف لے آئیں اور 1-2 اور آدمی ہمراہ لے آئیں. آپ نے دریافت فرمایا کھانا کتنا ہے؟ میں نے صورتحال بیان کر دی تو آپ نے فرمایا کہ بہت ہے اور عمدہ ہے، کثیر طیب. جاؤ اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ اس وقت تک ہنڈیا نہ اتارے اور تنور میں روٹی نہ لگائے جب تک میں نہ آ جاؤں. پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ سب چلو. تمام مہاجرین اور انصار جو تھے وہ چل پڑے. اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کہا تیرا بھلا ہو، حضور تو سب صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. اس نے کہا کہ حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے تم سے صورتحال پوچھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھی تھی اور میں نے سب حالات بتا دیے تھے. تو بہرحال پھر حضور تشریف لائے اور آپ نے سب گھر صحابہ سے فرمایا کہ سب گھر میں آ جاؤ لیکن شور شرابہ نہیں کرنا. چنانچہ آپ روٹی اور سالن ڈال کر باری باری صحابہ کو دیتے جاتے جبکہ ہنڈیا اور آٹے کو ڈھانپ پہ رکھا آپ نے، اس کو اٹھایا نہیں اس کا ڈھکنا. اسی طرح آپ روٹی تقسیم فرماتے یہاں تک کہ سب نے کھانا کھایا پیٹ بھر کے اور پھر بھی کھانا باقی بچ گیا. اور آپ نے کہا خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی بھجواؤ کیونکہ کافی عرصے سے لوگوں کو بھوک برداشت کرنی پڑ رہی ہے. بس یہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر کامل توکل ہی تھا جس کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اعجاز دکھائے گا. تھوڑے سے اسباب مہیا ہونے کی دیر تھی کہ سارے شہر نے ایک بکرے کے بچے اور چند کلو آٹے سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. کچھ اسباب بھی مہیا ہو جاتے تھے جب آپ کے پاس تو آپ ان کو استعمال کرتے تھے لیکن توکل ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرتے تھے. آپ کی دعائیں جو ہیں ان کی چند مثالیں میں یہاں پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ یہ میری دعا ہے اور تو اسے ہی قبول کرنے والا ہے، اور اے اللہ میری یہ کوشش ہے اور توکل تجھ پر ہی ہے. تو جو بھی دعائیں مانگتے ان کے بعد ان کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرتے اور اس پر توکل کا اظہار بھی کرتے. پھر ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری فرمانبرداری کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں، تیری مدد سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں. اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو مجھے گمراہی سے بچا، تو زندہ ہے، تیرے سوا کسی کو بقا نہیں، جنوں ان سب کے لیے فنا مقدر ہے. پھر ایک دعا کا اس طرح ذکر آتا ہے کہ جب آپ حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم
رکعت و بکا آمنت و لکا اسلمت و علیکا توکلت انت ربی خشع سمی و بصری و دمی و لحمی و عظمی و عصبی للہ رب العالمین، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے لیے مسلمان ہوا اور تجھ پر توکل کیا، تو ہی میرا رب ہے، میری سماعت اور بصارت، خون اور گوشت، ہڈیاں اور اعصاب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی پر میں توکل کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں گمراہ ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح گمراہ کیے جانے سے بھی، پھسلنے اور پھسلائے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، اور اس بات سے بھی کہ میں کسی جہالت سے پیش آؤں اور اس پر زیادتی کروں یا مجھ سے کوئی جہالت سے پیش آئے۔ یعنی اللہ ہی پر توکل کرتے ہوئے ان ساری برائیوں سے یہ دعا مانگتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ تجھ پر توکل کرتا ہوں، اس لیے وہ ان سب برائیوں سے بچا کے رکھنا۔ پھر حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو زمین و آسمان کا نور ہے، اور تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو زمین و آسمان کو قائم کرنے والا ہے، تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو زمین و آسمان کا رب ہے، اس کا بھی جو ان کے درمیان ہے، تو حق ہے اور تیرا وعدہ بھی سچ ہے، حق ہے، اور تیری لقاء بھی حق ہے، اور جنت بھی حق ہے، اور آگ بھی حق ہے، اور قیامت بھی حق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ، میں نے تیری فرمانبرداری اختیار کی اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف جھکا اور تیری خاطر ہی جھگڑا کیا اور تجھے ہی حکم بنایا، بس تو مجھے معاف فرما دے ہر وہ خطا جو مجھ سے سرزد ہوئی، جو آئندہ ہوگی، اور ہر وہ خطا جو پوشیدہ طور پر کروں یا اعلانیہ طور پر کروں، اور بخش دے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، اور جو میں نے نہ چھپائے اور جو میں نے ظاہر نہ کیے، اور تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا آپ کی ہر دعا میں اس بات کا ضرور اظہار ہوتا تھا کہ میری ہر حرکت اور ہر سکون، ہر کام تجھ پر توکل کرتے ہوئے ہی ہے، اور تیری ذات پر یقین اور توکل کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے، اور سب کچھ جو میرے بہتری اور بھلائی ہے وہ تیرے پر، تجھ پر توکل کرتے ہوئے تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ پھر دیکھیں اپنی آخری بیماری میں بھی توکل کا اظہار کس طرح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس آپ نے 7 یا 8 دینار رکھوائے، آخری بیماری میں فرمایا کہ اے عائشہ، وہ سونا جو تمہارے پاس تھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اسے صدقہ کر دو۔ پھر حضرت عائشہ کسی کام میں مصروف ہو گئیں، پھر ہوش آئی، پوچھا کہ کیا صدقہ کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے ان کو بھیجا کہ لے کے آؤ۔ وہ آپ نے دینار منگوائے، ہاتھ پر رکھ کر گنے اور فرمایا کہ محمد کا اپنے رب پر کیا توکل ہوا، اگر خدا سے ملاقات اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ دینار اس کے پاس ہوں۔ پھر حضور نے وہ دینار صدقہ کر دی اور اسی روز آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، بیویاں تھیں ان کا کیا ہوگا، بچے تھے، نواسے تھے، ان کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں۔
اللہ تعالیٰ پر یہ توکل تھا کہ وہ میرے بعد میری وجہ سے ان کا بھی کفیل ہوگا، ان کی بھی ضروریات پوری کرتا رہے گا۔ اس لیے یہی حکم دیا کہ جو کچھ گھر میں ہے فوری طور پر صدقہ کر دو۔ پھر امت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ ضرور تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے توکل کرنے کے حق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کا حق اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس پر کامل یقین ہو، اس کی تمام قدرتوں اور اس کی صفات پر مکمل ایمان ہو، اس میں حکموں کی مکمل تعمیل ہو رہی ہو۔ تو ایسی حالت تقویٰ کی جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق اپنے بندوں کا پھر کفیل ہو جاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے آپ نے امت کو یہ خوشخبری دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سعید بن جبیر کے پاس تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن عباس نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے امتیں لائی گئیں، ان کے ساتھ ان کا نبی بھی تھا، ہر نبی کے ساتھ ایک گروہ تھا، ایک نبی کے ساتھ 10 لوگ تھے، ایک نبی کے ساتھ 5 تھے، ایک نبی کے ساتھ 1 تھا، پھر میں نے ایک بہت بڑا گروہ دیکھا۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن افق کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ جبرائیل نے کہا یہ 70,000 ہیں جو تیری امت کے ہراول دستے کے طور پر ہوں گے اور ان سے حساب نہ لیا جائے گا، نہ انہیں عذاب دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے اور نہ وہ دم درود کرتے تھے اور نہ وہ بدشگون لیتے تھے اور اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ تو اس پر یہ وہ لوگ ہیں جو بے حساب جانے والے ہیں۔ اس پر وہاں بیٹھے ہوئے جو مجلس تھی عکاشہ بن محسن وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عکاشہ تو بھی ان میں شامل ہے۔ تو غیروں کو آج کل حالات جو ہیں مسلمانوں میں تو عموماً یہ پایا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھا دیکھی، غیروں کی دیکھا دیکھی بعض احمدیوں میں بھی تعویذ گنڈوں پر اعتقاد پیدا ہو گیا ہے، جو بالکل غلط چیز ہے۔ انڈیا، پاکستان وغیرہ سے بھی اور بعض افریقن ممالک سے بھی بعض ایسے خط آتے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے ایسے لوگوں کی حالت کا کہ ان کا بہت زیادہ ان اوٹ پٹانگ چیزوں پر اعتقاد بڑھ رہا ہے۔ بس اس روایت کی روشنی میں یہ دیکھیں، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ وہی لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور ان برائیوں سے بچنے والے ہیں، ٹونے ٹوٹکوں سے بچنے والے ہیں، تعویذ گنڈوں سے بچنے والے ہیں، وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے پہ والے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے اور اسی کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ بلکہ آپ نے تو ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ بدشگونی شرک ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی اور فرمایا کہ توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر توکل ہوگا تو اگر کوئی خیال بھی پیدا ہوگا دل میں تو شاید اس توکل کی وجہ سے وہ دور ہو جائے، اگر توکل کامل ہے تو۔ اس لیے یہ جو بدشگونی اور اس قسم کی چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کے برابر ہیں۔ کتنا بڑا انذار ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے دل کی ہر وادی میں ایک گھاٹی ہوتی ہے، اور جس کا دل ان سب گھاٹیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون سی وادی اس کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے ان سب گھاٹیوں سے بچا لیتا ہے۔ یعنی دنیا کی ہوا و ہوس، خواہشات اور لالچ کی وادیاں ہیں جن سے دل بھرا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جہاں غیر اللہ نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بجائے دنیا کا خوف اور اس پر انحصار زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور اگر اللہ تعالیٰ پر توکل ہو تو خدا تعالیٰ ہر موقع پر دل میں خیال آنے پر ایسے موقع پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں سے وہ بندہ اس کا بچ جائے، جس کو کامل توکل ہے اللہ تعالیٰ پر۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واقعات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کرنے سے یہ بات نہایت واضح اور نمایاں اور روشن ہے کہ حضرت اعلیٰ درجے کے یک رنگ اور صاف باطن اور خدا کے لیے جان باز اور خلقت کے لیے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے اور محض پر خدا پر توکل کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کوئی امید نہیں رکھتے تھے، بلکہ مکمل خدا تعالیٰ پر توکل تھا کہ جنہوں نے خدا کی خواہش اور مرضی میں محو اور فنا ہو کر اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ توحید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آوے گی اور مشرکوں کے ہاتھ سے کیا کچھ دکھ اور درد اٹھانا ہوگا، بلکہ تمام شدتوں اور سختیوں اور مشکلوں کو اپنے نفس پر گوارا کر کے اپنے مولا کا حکم بجا لائے، اور جو شرط مجاہدہ اور واعظ اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب پوری کی، اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے واقعات میں ایسے مواضعات، خطرات، اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلا کھلا شرک اور مخلوق پرستی سے منع کرنے والا اور اس قدر دشمن، اور پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں۔ یعنی یہ چیلنج ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے جہاں آپ کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، بے تحاشا دشمنی تھی، اس کے باوجود آپ انتہائی ثابت قدمی سے اور مستقل مزاجی سے اپنا کام کو کرتے رہے، اسی توکل کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ کی ذات پر آپ کو تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں تبتل کا عملی نمونہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ آپ کو کسی کی مدح کی پرواہ، نہ ذم کی، نہ کسی کی تعریف کی پرواہ تھی، نہ یہ پرواہ کہ کوئی برا کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ کیا کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں، مگر کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ کوئی لالچ اور طمع آپ کو اس کام سے روک نہ سکا جو آپ کی طرف سے کرنے کے لیے آئے تھے، نہ جو آپ خدا کی طرف سے کرنے کے لیے آئے تھے، جب تک انسان اس حالت کو اپنے اندر مشاہدہ نہ کر لے اور امتحان میں پاس نہ ہو لے، کبھی بے فکر نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص متبتل ہوگا متوکل بھی ہوگا، یعنی جو خدا کی طرف لو لگانے والا ہوگا اور دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، وہی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا بھی ہوگا۔ گویا متوکل ہونے کے واسطے متبتل ہونا شرط ہے، کیونکہ جب تک اوروں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں ان پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے، اس وقت تک خالصتاً اللہ پر توکل کب ہو سکتا ہے؟ جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے تو وہ دنیا کی طرف سے توڑتا ہے اور خدا میں پیوند کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو گے تو دنیا سے تعلق توڑو گے، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب کامل توکل ہو، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل متبتل تھے ویسے ہی کامل متوکل بھی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے وجاہت والے اور قوموں قبائل والے سرداروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور ان کی مخالفت سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے۔ آپ میں ایک فوق العادت یقین خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا، اسی لیے اس قدر عظیم الشان بوجھ کو آپ نے اٹھا لیا اور ساری دنیا کی مخالفت کی اور ان کی کچھ بھی ہستی نہ سمجھی۔ یہ بڑا نمونہ ہے توکل کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، اس لیے کہ اس میں خدا کو پسند کر کے دنیا کو مخالف بنا لیا جاتا ہے، مگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی
جب تک گویا خدا کو نہ دیکھ لے، جب تک یہ امید نہ ہو کہ اس کے بعد دوسرا دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ جب یہ امید ہو اور یقین ہو جاتا ہے تو وہ عزیزوں کو خدا کی راہ میں دشمن بنا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اور دوست بنا دے گا۔ جائیداد کھو دیتا ہے، اس سے بہتر ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ کی خاطر اگر جائیداد جاتی ہے تو اس سے بہتر ملنے کی امید ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا ہی کی رضا کو مقدم کرنا تو تبتل ہے، اور پھر تبتل اور توکل تمام ہیں، یعنی تبتل کا راز توکل ہے اور توکل کی شرط ہے تبتل۔ یہی ہمارا مذہب اس امر میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے اور اسی پر توکل کرنے والے بنے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر